باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی المسیح الموعود۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے خلافت مرزائیہ اور دجل نبوت۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام امام آخر الزمان، مہدی موعود، مجدد الف آخر، تو 14ویں صدی میں آئے آیت استخلاف کے مطابق کہ جس طرح موسوی سلسلہ میں مجددین کا سلسلہ تھا اور خاتم الخلفاء 14ویں صدی میں مسیح کہلایا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی اسی طریق پر ایک مجددین کا سلسلہ جاری کیا گیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ اور مرزا غلام احمد علیہ السلام بھی 14ویں صدی میں مبعوث ہوئے اور خاتم الخلفاء کہلائے، اور مریمی صفت سے مسیحی صفت کی طرف ان کا سفر ہوا، جیسا کہ انہوں نے کشتی نوح میں فرمایا ہے۔ انہوں نے نئی اصطلاحات اسلام میں قائم کی کہ جو پہلے اتنی رائج نہیں تھیں، لیکن کوئی نئی چیز انہوں نے ایجاد نہیں کی۔ مجددین کا سلسلہ جو آیت استخلاف کے مطابق جاری ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے مطابق اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے موافق، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی ایسی ہی خلافت جاری ہوگی جیسی کہ پہلے کی خلافت تھی، اور وہ پہلی خلافت سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو خلفاء کا سلسلہ، مجددین کا سلسلہ رہا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ تھے، تو اسی طرز پر وہ خلافت قائم ہونی تھی۔ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خلافت اسلامیہ محمدیہ جو دائمی روحانی خلافت ہے، جس کا آغاز 2 صدی ہجری سے شروع ہوا، اور جس کے پہلے مجدد اور منہاج نبوت پر خلیفۃ الرسول حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور اسی خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور ان کو خاتم الخلفاء قرار دیا گیا اور امام آخر الزمان اور مجدد الف آخر قرار دیا گیا۔ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ جو مجدد ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر معمور ہوتا ہے، تو مجاز کے رنگ میں، استعارہ کے رنگ میں اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ نبی تو کہلانا وہ تو صرف ایک مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہونے کا نام ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت ختم ہو چکی، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء وہ مجددین کا سلسلہ ہے، اور 13ویں مجدد اور 13ویں خلیفہ خلافت اسلامیہ محمدیہ کے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے کثرت سے مشرف ہونا، یہ ایسا شخص نبی کہلاتا ہے، اور یہ جب مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا شرف اپنے کمال کو پہنچ جائے تو ایسے شخص کو نبی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے حقیقت الوحی میں بھی فرمائی کہ نبی کا نام پانے کے لیے صرف میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، یعنی نبی کا مقام تو ہر مجدد کا ہے، استعارہ کے رنگ میں، مجاز کے رنگ میں، لیکن نبی کا لقب پانے کے لیے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو یہ لقب دیا گیا، اس وجہ سے جیسا انہوں نے خود ہی بتایا کہ
یہ وجہ ہے کہ جو مکالمہ مخاطبہ الہیہ کی کثرت میرے ساتھ ہوئی ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو ہوئی، نہ اس کے بعد کسی کو ہوگی، تو اس لحاظ سے وہ تمام خلفاء کے سردار ہو گئے مکالمہ مخاطبہ الہیہ کی کثرت پانے کی وجہ سے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے، یعنی مجدد کی حیثیت سے ہی وہ نبی بھی ہیں، اور یہ بات انہوں نے اکثر جگہ یہ بتائی ہے۔ لیکن اس معصوم انسان کے جو مہدی موعود ہے، جو امت محمدیہ میں سب سے اعلیٰ ترین روحانی مقام رکھنے والا ہے، اس معصوم کے ساتھ ایک انتہائی ظلم کیا گیا، اور اس ظلم میں ان کے اپنے بھی شریک ہیں، یعنی وہ لوگ جو ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ بھی شریک ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ نام نہاد مسلمان جنہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام جو امت کے لیے ایک رحمت بن کر آئے تھے، ان کا انکار کر دیا اپنی بدبختی کی وجہ سے، لیکن ان کے اوپر نبوت کی تہمت لگا کر پھر انہوں نے ایک کاروبار شروع کر دیا ختم نبوت کا، جو اربوں کا کاروبار ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے نبی کا دعویٰ کیا، اور نبی تو کوئی آ نہیں سکتا خاتم النبیین کے بعد، تو اس وجہ سے یہ ختم نبوت کے اوپر ایک چوٹ لگائی گئی۔ لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے اوپر یہ تہمت لگا دی گئی کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے کہ وہ ہر طریقے سے ان کو متون کیا گیا۔ اپنے جو ان کے تھے جنہوں نے مانا، حضرت مرزا غلام محمد علیہ پر ایمان لائے، اور سب سے بڑھ کر بدبخت ان کی اپنی اولاد تھی، مرزا بشیر الدین محمود جو ان کا بڑا بیٹا تھا، اس نے مرزا صاحب پر ایمان لانے کے باوجود اپنے نفس کی غلامی کی، اور پھر ان کے اوپر تہمت لگا دی نبوت کی، اور پھر نبوت کی تہمت لگا کر اپنی خلافتی گدی کا کاروبار شروع کر دیا، تاکہ مرزا خاندان کی عیاشیوں کا قیامت تک انتظام ہو سکے۔ تو مرزا صاحب تو معصوم ہیں، ظالم وہ ہیں جنہوں نے نبوت کی تہمت لگا کر پہلے ان کا انکار کیا، پھر نبوت کی تہمت لگا کر اربوں کا کاروبار چمکا لیا ختم نبوت کے نام پر۔ اور پھر مرزائی وہ لوگ جنہوں نے مرزا صاحب کو ماننے کا کہا، یعنی دعویٰ کیا کہ ہم نے ان کو مان لیا، وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ وہ نبی تھے، اس لیے اب ان کی خلافت جاری ہو چکی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو دونوں لحاظ سے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ حالانکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنی بہت سی جو تحریرات ہیں اس میں یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ نبوت یہ استعارہ کے رنگ میں ہے، یہ مجاز کے رنگ میں ہے، اور یہ کوئی حقیقی نبوت نہیں ہے، کیونکہ خاتم النبیین کے بعد نبی کیسا؟ تو یہ مرزائیت جو آسمان کے نیچے اس وقت عظیم ترین دجل ہے، ایسا دجل آج تک مذہب کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک شخص جو خدا کا مرسل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی وفات کے فوراً بعد ایک ایسا دجالی نظام اس کے نام پر قائم کر دیا گیا ہو۔ یہ ایسا پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اس لیے ایسا یہ عظیم دجالی نظام ہے۔ تو اس عظیم دجالی نظام کی جڑ پر اگر ہم وار کریں گے تو اس کو کا کلا کما کرنا بہت آسان ہوگا۔ اور ان کی جڑ کیا ہے کہ انہوں نے مجدد 14ویں صدی ہجری حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو، جو امام مہدی اور امام آخر الزمان ہیں، ان کے اوپر نبوت کی جو تہمت لگائی۔ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جو نبوت تھی وہ تو شرف مکالمہ مخاطبہ الہیہ کے پانے کے نتیجہ میں ایک مجاز کے رنگ میں نبوت، اور جو نبی جو مجازی نبی ہوتا ہے وہ کوئی حقیقی نبی نہیں ہوتا، اور اگر وہ حقیقی نبی نہیں ہے تو یہ جو خلافت ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں رہ سکتا، یہ اپنی موجودگی میں۔ تو وہ تحریرات جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بار بار لکھی ہیں، اس میں جس میں وہ خود کو مجدد کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مسیح موعود جو تھا وہ مجدد تھا، یہی مقدر تھا کہ 14ویں صدی کا مجدد مسیح موعود ہوگا۔ تو جو مسیح موعود اگر مجدد ہے، پھر مسیح موعود کی خلافت کیسے چل گئی؟ یہ خلیفۃ المسیح الخامس مرزا مسرور کہاں سے آ گیا؟
اور مرزا بشیر الدین محمود نے خلافت علی منہاج نبوت کے نام پر یہ خلافتی دجل کیوں شروع کیا؟ یہ سارا ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو مرزائیت نے شروع کیا گیا، اور یہی دجل وہ لے کر اس وقت بھی چل رہی۔ جیسے مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنی بہت ساری تحریرات میں یہ بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ میں آپ کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا ایک خط پڑھ کر سناتا ہوں، جس میں انہوں نے بہت ہی تفصیل سے اس نبوت کی حقیقت کھولی ہے، اور اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو اس مرزائی دجل کا ہم کلا کما کر سکتے ہیں۔ یہ مکتوبات احمد ہے، جلد دوم، 248 صفحہ ہے، اور یہ نواب صاحب کے نام انہوں نے ایک خط لکھا جس میں لکھتے ہیں، حال یہ ہے کہ اگرچہ عرصہ 20 سال سے متواتر اس عاجز کو جو الہام ہوا ہے، اکثر دفعہ ان میں رسول یا نبی کا لفظ آ گیا ہے، جیسا کہ یہ الہام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، اور جیسا کہ یہ الہام جری اللہ فی حلول الانبیاء، اور جیسا کہ یہ الہام دنیا میں ایک نبی آیا مگر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ ایسے ہی بہت سے الہام ہیں جن میں اس عاجز کی نسبت نبی یا رسول کا لفظ آیا ہے، لیکن وہ شخص غلطی کرتا ہے جو ایسا سمجھتا ہے جو اس نبوت اور رسالت سے مراد حقیقی نبوت اور رسالت مراد ہے، جس سے انسان خود صاحب شریعت کہلاتا ہے، بلکہ رسول کے لفظ سے تو صرف اس قدر مراد ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، اور نبی کے لفظ سے صرف اس قدر مراد ہے کہ خدا سے علم پا کر پیش گوئی کرنے والا یا معارف پوشیدہ بتانے والا۔ چونکہ ایسے لفظوں سے جو محض استعارہ کے رنگ میں ہیں اسلام میں فتنہ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ سخت بد نکلتا ہے، اس لیے میں اپنی جماعت کی معمولی بول چال اور دن رات کے محاورات میں یہ لفظ نہیں آنے چاہیے۔ اس لیے اپنی جماعت کی معمولی بول چال اور دن رات کے محاورات میں یہ لفظ نہیں آنے چاہیے، اور دلی ایمان سے سمجھنا چاہیے کہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور اس آیت کا انکار کرنا یا استخفاف کی نظر سے اس کو دیکھنا در حقیقت اسلام سے علیحدہ ہونا ہے۔ جو شخص انکار میں حد سے گزر جاتا ہے، جس طرح کہ وہ ایک خطرناک حالت میں ہے، ایسا ہی وہ بھی خطرناک حالت میں ہے جو شیعوں کی طرح اعتقاد میں حد سے گزر جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی تمام نبوتوں اور رسالتوں کو قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے، اور ہم محض دین اسلام کے خادم بن کر دنیا میں آئے اور دنیا میں بھیجے گئے، نہ اس لیے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین بناوے۔ ہمیشہ شیاطین کی رہزنی سے اپنے تئیں بچانا چاہیے اور اسلام سے سچی محبت رکھنی چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پھیلانا چاہیے۔ ہم خادم دین اسلام ہیں، اور یہی ہمارے آنے کی علت پائی ہے، اور نبی اور رسول کا لفظ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہے۔ رسالت لغت عرب میں بھیجے جانے کو کہتے ہیں، اور نبوت یہ ہے کہ خدا سے علم پا کر پوشیدہ باتوں یا پوشیدہ حقائق اور معارف کو بیان کرنا۔ اس حد تک مفہوم کو ذہن میں رکھ کر دل میں اس کے معنی کے موافق اطاعت کرنا مذموم نہیں، مگر چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفادہ کسی نبی کے خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہ سمجھ لیں، کیونکہ ہماری کوئی کتاب بجز قرآن شریف نہیں، اور ہمارا کوئی رسول بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، اور ہمارا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء
اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے۔ سو دین کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بجوز خادم اسلام ہونے کی اور کوئی دعویٰ بالمقابل نہیں ہے، اور جو شخص ہماری طرف سے یہ منسوب کرے وہ ہم پر افترا کرتا ہے۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فیض اور برکات پاتے ہیں، اور قرآن کریم کے ذریعہ سے ہمیں فیض معارف ملتا ہے۔ سو مناسب ہے کہ کوئی شخص اس ہدایت کے خلاف کچھ بھی دل میں نہ رکھے، اور ورنہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا جواب دہ ہوگا۔ اگر ہم اسلام کے خادم نہیں ہیں تو ہمارا سب کاروبار آبس اور مردود اور قابل مواخذہ ہے۔ والسلام، خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، 7 اگست 1899۔ مرزائی خلافتی دجل کو چلانے کے لیے یہ مرزائی کہا کرتے ہیں کہ جی مرزا صاحب صرف مجدد نہیں تھے، وہ تو مسیح موعود تھے، تو اس وجہ سے وہ ان کی خلافت چلانی ضروری ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک دجل ہے جو مرزا صاحب کی اپنی تحریرات سے یہ کچلا جاتا ہے۔ جیسے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 341، 341، آئینہ کمالات اسلام، فرماتے ہیں کہ جس نے یہ ایسا دعویٰ کیا ہو، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ملہم من اللہ اور مجدد من اللہ کے دعویٰ سے کچھ بڑا نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جس کو یہ رتبہ حاصل ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کا ہم کلام ہو، اس کا نام من جانب اللہ، خواہ مسیح مسیح ہو اور خواہ مسیح موسیٰ ہو، یہ تمام نام اس کے حق میں جائز ہیں۔ مسیح ہونے میں کوئی اصلی فضیلت نہیں، اصلی اور حقیقی فضیلت ملہم من اللہ اور کلیم اللہ میں ہونے میں ہے۔ پھر جس شخص کو مکالمہ الہیہ کی فضیلت حاصل ہو گئی ہو اور کسی خدمت کے لیے معمور من اللہ ہو گیا ہو، تو اللہ جل شانہ وقت کے مناسب حال اس کا کوئی نام رکھ سکتا ہے۔ یہ نام رکھنا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اسلام میں موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، یعقوب وغیرہ بہت سے نام نبیوں کے نام پر لوگ رکھ لیتے ہیں، اس تفاول کی نیت سے کہ ان کے اخلاق انہیں حاصل ہو جائیں۔ پھر اگر خدا تعالیٰ کسی کو اپنا مکالمہ کا شرف دے کر کسی موجودہ مسلک کے موافق اس کا کوئی بھی نام رکھتے تو اس میں کیا حصہ بات ہے؟ اور اس زمانہ کے مجدد کا نام مسیح موعود رکھنا اس مصلحت پر مبنی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجدد کا عظیم الشان کام عیسائیت کا غلبہ توڑنا اور ان کے حملوں کو دفع کرنا ہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 132، فرماتے ہیں، اور حقیقت میں ابتدا سے یہی مقرر ہے کہ مسیح اپنے وقت کا مجدد ہوگا اور اعلیٰ درجہ کی تجدید کی خدمت خدا تعالیٰ اس سے لے گا۔ تو بہت سارے مقامات پر انہوں نے یہی بنایا کہ مسیح موعود مجدد ہے۔ پھر دیکھیں جو شروع کا ان کا دعویٰ ہے، اس میں انہوں نے لکھا، روحانی خزائن جلد 15 تراک القروب صفحہ 284، پھر جب میری عمر 40 برس تک پہنچی تو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف کیا، اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے 40 برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آ پہنچا۔ تب خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ سے میرے پر ظاہر کیا کہ تو اس صدی کا مجدد اور صلیبی فتنوں کا چارہ گر ہے، اور یہ اس طرف اشارہ تھا کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ پھر اسی زمانہ میں خدا نے میرا نام عیسیٰ بھی رکھا، چنانچہ براہین احمدیہ کے صفحہ 241 میں میرے مسیح موعود ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ بار بار حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ 14ویں صدی کے مجدد ہے جس کا نام مسیح موعود رکھا گیا۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ رہی یہ بات، یہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 16 سے ہے، رہی یہ بات کہ میرے اس دعویٰ مسیح ہونے پر دلیل کیا ہے، تو واضح ہو کہ آثار صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص عیسائیت کے فتنہ کے وقت عیسیٰ پرستی کے فتنہ کو دور کرنے کے لیے صدی کے سر پر بطور مجدد کے ظاہر ہوگا، اس مجدد کا نام مسیح ہے۔ پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں،
روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 302۔ اور من جملہ ان دلائل کے جو نصوص حدیثیہ سے صحت و صدق کے دعویٰ اس راکم پر قائم ہوئے ہیں، وہ حدیث بھی ہے جو مجددوں کے ظہور کے بارے میں ابو داؤد اور مستدرک میں موجود ہے، یعنی یہ کہ اس امت کے لیے ہر ایک صدی کے سر پر مجدد پیدا ہوگا اور ان کی ضرورتوں کے موافق تجدید دین کرے گا۔ اور فکرہ یجدد لہا جو حدیث میں موجود ہے، یہ صاف بتلا رہا ہے کہ ہر ایک صدی پر ایسا مجدد آئے گا جو مفاسد موجودہ کی تجدید کرے گا، اور اس سے کوئی عقل مند اور درد خواہ اسلام کا انکار نہیں کرے گا کہ اس صدی کے مجدد کا بڑا فرض یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ کسر صلیب کرے اور عیسائیوں کی حجتوں کو نابود کر دے، اور جبکہ 14ویں صدی کے مجدد کا کسر صلیب فرض ہوا تو اس سے ماننا پڑا کہ وہی مسیح موعود ہے، کیونکہ حدیثوں کے روح سے مسیح موعود کی بھی یہی علامت ہے کہ وہ صدی کا مجدد ہوگا اور اس کا کام یہ ہوگا کہ کسر صلیب کرے۔ اب کتنے آپ ان کے پڑھتے جائیں تو ہر جگہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ وہ مسیح موعود جو ہے وہ مجدد ہے۔ اور پھر یہ ایک تحریر جو مرزائیت کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 89، مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اسلام اسی حالت پر ہوگا کہ مسیح موعود صدی کے سر پر نازل ہو جائے گا، اور وہ حکم عدل ہو کر آئے گا اور امت کے اختلاف دور کرے گا، اور سعید لوگوں کو بعد اختلافات کے ایک کلمہ پر جمع کر دے گا۔ اور اس مجدد کے 3 نام ہیں جو احادیث صحیحہ میں بتصریح مذکور ہیں، یعنی حکم اور مہدی اور مسیح۔ اور جیسا کہ روایت کیا گیا ہے کہ حکم کے نام کی وجہ یہ ہے کہ مسیح موعود امت کے اختلاف کے وقت میں ظاہر ہوگا اور ہم نے اپنے قول فیصل کے ساتھ وہ حکم دے گا جو قریب انصاف ہوگا۔ تو مرزا صاحب نے تو صاف فرما دیا کہ 14ویں صدی کے مجدد کے نام احادیث صحیحہ میں 3 ہیں، حکم، مہدی اور مسیح۔ تو اس کے بعد مرزائیت کے پاس کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اس خلافتی دجل کو آگے چلانے کے لیے؟ تو میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیں اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی صحیح تعلیم کو یہ سمجھیں اور اسے پیش کریں، اور اس مرزائی خلافتی دجل پر لعنت بھیج کر اس کا کلا کما کر دیں۔ اور وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ لوگ جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ان کی تعلیم سے کوسوں دور جا چکے ہیں، ان میں جو سعید روح ہیں ان کو یہ احساس ہوگا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا مقام کیا تھا اور ان کی تعلیم کیا تھی، اور وہ لوگ ضرور بے ضرور وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی صحیح تعلیم کی طرف آئیں گے، جیسا کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے کے متعلق یہ الہام ہے کہ انی مال غفار آتی کا بختتاً۔ تو وہ وقت قریب ہے کہ جب اچانک خدا تعالیٰ کا جب ہاتھ انگلی اٹھے گی تو وہ تبدیلیاں دلوں میں پیدا ہوں گی، جو سعید روحیں ہیں تو وہ پھر صحیح تعلیم کی طرف آئیں گی اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اور ان کی تعلیم کو مانیں گی، اور 15ویں صدی کے مجدد اور ذکی غلام مسیح آخر الزمان حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے آگے سرنگو ہوں گی، اور ان کے ساتھ مل کر جو وعدہ ہے غلبہ اسلام کا اس کو پورا کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔